الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب اللہ. مل کے محبت کے ساتھ پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ويا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا بندہ ہمیں تو نے یہ دیا یہ ملک پاکستان، مگر اس ملک کو ہم نے بے مربت کچھ نہ دے پائے. واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، آج کا ہمارا جو موضوع ہے دو قومی نظریہ. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان اور کافر کو الگ الگ قوم بنایا ہے، الگ الگ نظریہ دیا ہے. قرآن کریم نے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے. پاکستان کا وجود میں آنا نظریہ کی بنیاد پر بننے والا یہ ملک پاکستان یہ دنیا میں واحد ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر بنا ہے. وطن عزیز پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے تقریباً کوئی 78 سال ہونے کو ہیں. پاکستان اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو نظریاتی طور پر اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے. دو قومی نظریے پر بننے والا یہ پہلا ملک ہے.
عام طور پر دیکھا جائے کہ جتنے بھی ملک آزاد ہوئے بنے ان کا جغرافیہ پہلے ہوتا ہے، نظریہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن پاکستان وہ ملک ہے جس کا نظریہ پہلے ہے، جغرافیہ بعد میں ہے۔ اس کا نظریہ دو قومی نظریہ ہے۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کے نام پر ایک سیاسی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تنظیم نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے متحدہ قومیت کا نعرہ لگایا، نظریہ پیش کیا۔ ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرے لگائے گئے اور یہ کہا گیا کہ ہندوستان میں بسنے والے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو یا کوئی اور مذہب کے ساتھ کسی کا تعلق ہے تو ایک قوم ہے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالیں گے اور پیچھے سازش یہ تھی کہ بعد میں مسلمانوں کو دبا کر رکھا جائے گا، ہندوؤں کے زیر تسلط رکھا جائے گا، جو کہ آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہندوستان کے علاقوں میں یا کشمیر میں، یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور اس میں بانی پاکستان اس تاریخ میں نا پہلے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، تاکہ بانی پاکستان محمد علی جناح بھی اس میں تحریک میں شامل ہوئے، لیکن بعد میں ان کو پتہ چل گیا۔ پھر کانگریس نواز ایک شخصیت تھی جس کا نام ظفر الملک تھا، اس نے اتنا کہا کہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشہ ہو، کہ اگر نبوت ختم نہ کی گئی ہوتی تو مہاتما گاندھی معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک نبی ہوگا۔ اسلام نے ہمیں نظریہ دیا ہے، اسلام کا عطا کردہ نظریہ دنیا بھر کے مسلمان ایک قوم ہے، وہ کہیں بھی بستے ہیں، مسلمان ایک قوم ہے، ایک امت ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ ہمیں قرآن نے نظریہ دیا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حتیٰ کہ حدیث طیبہ میں ہمیں یہی ملتا ہے، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ یعنی مسلمان ایک قوم ہے، چاہے وہ کہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہے مسلمان، اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، تو فرمایا کہ اس کا نظریہ ایک ہے جو اس کو قرآن نے دے دیا ہے، وہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، دنیا میں کہیں بھی بستے ہیں، ایک امت ہے، اور کافر ایک الگ قوم ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کے ایک امت، ایک قوم اور ایک تہذیب ہونے کو تصور یہ جو ہے کافر اس کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اور کہیں حد تک یہ کامیاب بھی ہو گیا ہے کہ جب یہ تصور ختم ہو گیا کہ مسلمان ایک امت ہے، ایک قوم ہے، ایک تہذیب ہے ان کی، تو پھر مسلمان اپنے مفادات کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور کہیں حد تک ہمیں ملتا ہے، یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی تازہ مثال جو ہے فلسطین کی سرزمین پر ہونے والے مظالم ہیں کہ ہر کوئی اپنے مفادات کے چکر میں ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس عیاشیوں اور بدماشیوں کے سارے سامان ہیں، اپنے لیے تو سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن مسلمان جہاں مظلومیت کا شکار ہے، جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ لوگ
کبھی کسی اپنے مفاد کی خاطر، کبھی کسی اپنے مفاد کی خاطر، بجائے اس کے کہ ان کی مدد کرتے، سرزمین فلسطین پر مسلمانوں کی مدد کرتے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے یکجا ہو جاتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ لیکن اب بھی تو ویسا یہ ہے کہ خاص طور پر عوام میں مسلمان جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان میں یہ ہے، وہ چاہے عرب میں رہتا ہو یا عجم میں رہتا ہو، اتنا تو ہے تو کم از کم ان مظالم کو برا بھی سمجھتا ہے، اور جہاں تک ممکن ہے اپنی آواز کو بھی بلند کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی متعدد آیات کریمہ میں دو قومی نظریہ کی افکار واضح ہوتی ہے، اور خاص طور پر ہندو اور مسلم سینکڑوں سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ہندو اور دیگر کفار جو ہیں یہ ایک الگ قوم ہے، مسلمان جو ہے یہ ایک الگ قوم ہے۔ اسی نظریے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے کافروں، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، یعنی جس کی عبادت میں کرتا ہوں، جس کی پوجا تم کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اور جو تم پوجتے، جو میں پوجتا ہوں یعنی جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، تم اس کی پوجا نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ اس آیت، یہ جو قرآن کریم کی صورت ہے نا، اس کا اگر ہم شان نزول دیکھیں تو دو قومی نظریہ ہمیں وہاں سے مل جاتا ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور کافر چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ سب الگ قوم ہے، ہم مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس سورت کا قریش کی ایک جماعت نے حضور علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجئے، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات پر اللہ کی پناہ میں ہوں کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں اللہ کے ساتھ، فرمایا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو کفار کہنے لگے آپ اتنا کر لیں کہ ہمارے کسی معبود کو صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اس پر یہ پوری سورت الکافرون نازل ہوئی، سورت الکافرون نازل ہوئی، اور جب یہ سورت الکافرون نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے حرم کعبہ میں آ کر مسجد حرام میں تشریف لے گئے، اور وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جس نے یہ پیشکش کی تھی کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجیے، ہم آپ کے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ جس سے گفتگو ہوئی تھی ان کو یہ سورت پڑھ کر سنائی، اور سنانے کے بعد حضور علیہ السلام نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہمارا نظریہ الگ ہے، ہمارے رسم و رواج الگ ہیں، اور ہمارا نظریہ وہ ہے جو ہمیں قرآن نے دے دیا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر اللہ تعالی نے بیان فرما دیا۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ،
فرمایا کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا بھی شان نزول سنیں، یہاں سے بھی ہمیں دو قومی نظریہ ملتا ہے۔ ہوا یہ کہ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ اور ان کے کچھ ساتھی ایمان لے کر آئے، اچھا یہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، یہودیوں کے، تو جب ایمان لے کر آئے تو کچھ شریعت موسوی پر، کچھ احکامات پر عمل کرنا انہوں نے شروع کیا، بعض احکامات پر، یعنی مثال کے طور پر ہفتہ کے دن کی تعظیم کرنا، اس روز شکار سے اجتناب کرنا، شکار نہیں کرنا، مچھلی کا جو شکار ہوتا تھا جسے منع کیا گیا کہ آپ لوگ یہ اجتناب نہیں کیا کرو۔ یہودی کیا کرتے تھے، ہفتے کو مچھلی کا وہ شکار نہیں کرتے تھے، منع کیا گیا تو یہ جمع کر لیتے تھے، پھر اتوار کو کر لیتے تھے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو دین موسوی پہ کچھ احکامات پر عمل کرتے رہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایک تو ہفتے کی تعظیم کرنا، اس دن شکار سے لازماً اجتناب کرنا، اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے رہنا، اسی طرح ان کا خیال یہ تھا کہ یہ چیزیں اسلام میں مباح جائز ہیں، لیکن ان کا کرنا ضروری بھی نہیں ہے، ان کا ایک نظریہ تھا۔ تو لہٰذا ہم ان چیزوں سے پرہیز کر لیں گے، ان احکامات پر عمل کر لیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ اسلام کے خلاف بھی ہم نہیں جائیں گے اور شریعت موسوی پر بھی عمل ہوتا رہے گا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب جب اسلام آ گیا تو اس کے بعد باقی ساری شریعتیں، ساری چیزیں ختم، اب اسلام ہے بس، اسلام کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اسلام قبول کرنا ہے تو پورا پورا اس میں داخل ہونا ہوگا۔ یہودیت کی تعظیم کرنا، فرمایا کہ تعظیم کرو پھر اسلام کا نام بھی لو، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام میں پورے پورے داخل ہونا ہے۔ آج ہمیں بھی تھوڑا سا غور فکر کرنا ہوگا، تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ غور فکر کرنا ہوگا، کیا ہم بھی اسلام میں پورے پورے داخل ہو گئے یا نہیں؟ ہم داخل ہوئے؟ یاد رکھیں کہ دین مصطفیٰ ایک کامل ترین دین ہے، مکمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اب یوم اکملت۔ تو جب اللہ نے پورا کر دیا، دین ہمیں پورا دے دیا، تو پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے کہ ہم اچھا ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں داخل ہوئے۔ کچھ لوگوں کا نا آج بھی کچھ یہ ملحد قسم کے لوگ بھی ہیں، اور بھی جو یعنی آزاد خیال گروپ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن بھی پڑھ لیں گے، تورات کے نسخے بھی پڑھ لو اور باقی چیزیں بھی دیکھ لو، دیکھنے میں کیا حرج ہے، پڑھنے میں کیا حرج ہے، چلے ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور باقی کتب بھی ہم پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ آپ اگر دیکھیں کیا ہو جائے گا، تو ہمیں شریعت مصطفیٰ سے یہ سبق مل جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، تورات کا ایک نسخہ آپ کے پاس تھا، کس چیز کا؟ تورات کا، اور عرض کی اے اللہ کے رسول یہ تورات کا ایک نسخہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ تو جب آپ خاموش رہے تو سیدنا فاروق اعظم نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پڑھنا شروع کیا تورات کے نسخے کو،
تو ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس کا رنگ تبدیل ہونے لگا. جب زرد رنگ ہونے لگا، تبدیل ہونے لگا، حضور علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا. تو اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ تمہیں عورتیں روئیں. ابو بکر صدیق نے کہا عمر تمہیں عورتیں روئیں، کیا تم نے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو نہیں دیکھا کہ آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے؟ تو ایک دم سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا اور دیکھ کر فوراً عرض کی رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے ناراض ہو جائے. اچھا کچھ چیزیں ہمارے لیے سبق ہوتی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، مگر نہ ہمیں پتہ نہ چلتا. اب سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، حضور علیہ السلام کی موجودگی میں جب چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہونے لگا تو حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے سیدنا ابو بکر کی موجودگی میں فاروق اعظم نے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور فرمایا کہ ہم اللہ کے پروردگار ہونے اور دین میں اسلام کے حق ہونے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے رب ہونے اور دین اسلام کے حق ہونے اور حضور علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. جب یہ بات آئی نا، یہ بات کہی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، مشکات شریف کے میں یہ حدیث بات موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، اب اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے آ جائے تم ان کی پیروی کرو، مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. یعنی تمہارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، اگر تم ان کی پیروی کرو مجھے چھوڑ دو تو فرمایا کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ گے. اور فرمایا کہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری نبوت کا زمانہ بھی پا لیتے. تو فرمایا کہ وہ اپنی شریعت کا اعلان نہیں کرتے بلکہ میری پیروی کرتے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، وہ بھی کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ زمانہ میری نبوت کا پا لیتے تو میری پیروی کرتے، تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو ہم حضور علیہ السلام کی پیروی کریں، ہمارے لیے لازم ہے. دین اسلام یہ ہے کہ ہم پورے اس میں داخل ہو جائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ آئے، مدینہ میں حضور علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا کہ یہود جو ہے نا عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم الحرام کا، یوم عاشورہ اس کو کہا جاتا ہے. فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا یہ بڑا دن ہے ہمارے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور قوم فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کی پیروی اور اتباع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، زیادہ قریب ہیں ہم. تو حضور علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ بخاری شریف کی حدیث بات ہے.
اور فرمایا کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے 10 محرم کے دن روزہ رکھا نا تو صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ بھی اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور اس دن کی تعظیم کرتے ہیں, ان کی موافقت کرتے ہیں, ہمارے دین میں اور ان میں فرق ہے. تو آئندہ سال کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا آئندہ سال ہم 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے اور 10 تاریخ کو روزہ رکھیں گے, یہود و نصارہ کی مخالفت کریں گے, یہود و نصارہ کی مخالفت کریں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگلا سال آنے سے پہلے حضور علیہ السلام آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. ہمارے لیے حکم کیا ہوا کہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں, ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں. اب یہ داڑھی شریف ہے نا, داڑھی شریف یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ واجب ہے, واجب بھی ہے, حضور کی سنت بھی ہے اور یہ واجب بھی ہے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کے منہ پر داڑھی سجائی ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی صفائی کرا لیتے ہیں. بہرحال یہ حضور کی بھی سنت ہے اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی سنت ہے. اس کو سنت طریقے سے ہم نے رکھنا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دین اسلام میں اس داڑھی کا حکم ہے لیکن اس کو سنت طریقے سے رکھا جائے. جس طرح یہود و نصارہ داڑھیوں کا ڈیزائن بناتے ہیں اور اسی طرح وہ موتی لگا لیتے ہیں, اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. ڈیزائن بنانا یہ یہود و نصارہ کا کام ہے. ہمارا کیا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق داڑھی رکھنی ہے. اگر زیادہ بڑی ہو جائے تو ایک مٹھی کے بعد ہمیں کاٹنے کی اجازت ہے, ایک مٹھی کے بعد. اچھا مٹھی بھی بعض لوگ ادھر سے شروع کر دیتے ہیں, یہاں سے نہیں, یہ تھوڑی کے نیچے سے یہ ہے, اس کے بعد جو ہے نا یہ کاٹنے کی ہمیں اجازت ہے, یہ ہے داڑھی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈیزائن بنواتے ہیں, فلاں ایکٹر فلاں 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 یہود و نصارہ ہوتے ہیں یا ان کے پیروکار ہوتے ہیں, ہم ان کا جو ہے نا ان کو دیکھ کر ہم داڑھی کے ڈیزائن بنا رہے ہیں, لیکن ہمیں سنت مصطفیٰ نظر نہیں آ رہی کہ حضور کی سنت کیا ہے ہمارے لیے. اور امامہ شریف ہے نا, امامہ شریف حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ امامہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امامہ عرب کا تاج ہے, امامہ عرب کا تاج ہے. اور فرمایا اچھا یہ داڑھی میں دو قومی نظریہ ہمیں مل گیا. اسلام میں داڑھی یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے, اور باقی یہ ساری چیزیں ڈیزائن بنانا یا موتی لگانا یا اس طرح کے معاملات کرنا یہ یہود و نصارہ کا کام ہے. ہم ایک الگ قوم ہے اور یہود و نصارہ ایک الگ قوم ہے, کافر ایک الگ قوم ہے. اسی طرح امامہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امامہ عرب کا تاج ہے, عرب کے تاج ہے امامہ. فرمایا کہ عرب میں جس دن جب عرب نے امامے اتار دیں گے تو اللہ ان کی عزت کو ختم کر دے گا. آج دیکھ لیں, امامہ اتارا, عزت گئی. حضور علیہ السلام نے, اب آپ نے فرمایا, حضور علیہ السلام نے فرمایا, یہ امامہ ہے نا, ہم کیا کرتے ہیں ٹوپی کے اوپر امامہ باندھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم امامہ ٹوپیوں پر باندھتے ہیں, امامہ ہم ٹوپیوں پر باندھتے ہیں. یہ یہاں بھی دو قومی نظریہ دے دیا, دو قومی نظریہ دے دیا کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ہم امامہ ٹوپی پر باندھتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں, فرماتے ہیں یہ دو قومی نظریہ آج سے نہیں ہے, جب سے اسلام
ہمارے پاس آیا ہے، اسلام نے ہمیں نظریہ دے دیا ہے، قرآن نے ہمیں نظریہ دے دیا ہے، اور دین نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارا نظریہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ حضرت عقبہ بن عامر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ 3 اوقات ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ پہلا وقت جب سورج نکل رہا ہو، یہاں تک کہ نکل کر بلند ہو جائے، اس میں جب سورج نکل رہا ہے تو نماز پڑھنا منع ہے۔ دوسرا فرمایا جب زوال کا وقت ہو، بالکل عین سورج سر پر ہو، اس وقت بھی منع ہے۔ تیسرا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو، حتیٰ کہ غروب ہو جائے، نماز پڑھنا ان 3 اوقات میں منع ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے 831۔ 3 اوقات میں۔ پتہ ہے منع کیوں ہے؟ اس لیے منع ہے کیونکہ یہ سورج کی پوجا کرنے والے ان 3 اوقات میں سورج کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ہمیں منع کر دیا کہ ہم ان 3 اوقات میں سجدہ نہ کریں، کوئی نماز نہ پڑھیں، تاکہ جو سورج کی پرستش کرنے والے ہیں، سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کی مخالفت ہو۔ ہمیں قرآن نے یہ نظریہ دیا ہے۔ اور اگر دیکھیں نا، طائف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے، طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ہے، کلومیٹر نہیں، میل، 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے وہاں عرب کا ایک قبیلہ تھا، وہاں قبیلہ ثقیف کے لوگ وہاں آباد تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے دعوت اسلام جو ہے نا ان کو دی، ان ظالموں نے جھٹلایا، ان میں نام بھی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے 10ویں سال شوال المکرم کا مہینہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور وہاں قیام کیا، لوگوں کے سامنے دین اسلام کا پیغام دیا، حتیٰ کہ لوگوں نے بڑا ظلم و ستم کیا، پتھر برسائے گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ظالموں نے پتھر برسائے نا، تو جو پہاڑ کا فرشتہ ہے ملک الجبال، وہ آتے ہیں جبریل امین کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ حکم کیجئے، میں پہاڑ کو الٹا کر کے ان کے اوپر گرا دوں گا، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم ہؤلاء قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم ہے، ان کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لا رہے تو کوئی بات نہیں، ان کے آنے والی نسلوں میں ایمان لانے والے ہوں گے، ان کے بچے اسلام لے آئیں۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نظریہ دیا، یہ بتا دیا کہ یہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے کر آئیں، اور فرمایا کہ یہ پھر وہ وقت آیا کہ ان کی نسلوں میں سے 3 لوگ اسلام جو لے کر آئے نا قبیلہ بنو ثقیف سے، وہی لوگ ان کی اولاد میں سے آئے، انہوں نے دین اسلام کو قبول بھی کیا، اور ہندوستان میں آنے والے 3 بھائی تھے ثقیف کے، قبیلہ بنی ثقیف کے، وہ آئے اور انہوں نے آ کر یہاں دین اسلام کو یہاں آ کر پیش بھی کیا اور دین اسلام کی تبلیغ بھی کی، وہ وقت آیا۔ تو بہرحال یہ ہمارا ملک پاکستان، وطن عزیز پاکستان، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام کے نام پر دیا ہے، دین اسلام کے نام پر دیا ہے، ہمیں اس کی قدر، یہ ایسے نہیں مل گیا کہ شام کو سوئے صبح اٹھے تو ہمارا ملک پاکستان، نہیں، بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ 20 لاکھ ہمارے مسلمانوں کی شہیدوں کی جو ہے نا قربانیاں ہیں، اس میں ہماری ماں بہنوں کی عزتیں
سکھوں نے جو حال کیا، فرمایا کہ جو ہجرت کر کے لوگ آ رہے تھے نا، اتنا خون کی ہولی کھیلی گئی۔ فرمایا کہ لاہور سے، دلی سے لاہور کے راستے میں ٹرینوں پر 56 سے زائد حملے ہوئے، اور مہاجرین جو مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے، ان پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا۔ فرمایا کہ جو ٹرین ایک پاکستان پہنچی تو تاریخ میں ہے کہ 459 لاشیں ایک ٹرین میں سے ملی تھی، ایک ٹرین میں سے، جن کو ظلم و ستم کر کے شہید کیا گیا۔ اور اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو ماضی کا قصہ بن گئے۔ ہم نے تو بس یہ سمجھانا کہ ہمیں پاکستان بنا بنایا مل گیا، ہمارے آباؤ اجداد کی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ 14 اگست آیا، ہم نے جو ہے نا باجے بجا لیے، ہم نے ناچ گانا کر لیا، تو ہمارے لیے بس یہی ہے کہ ہم نے خوشی منا دی۔ ہم اگر دیکھیں تو وہاں ہمارے لیے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے قیام پاکستان کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کو ہم جو ہے نا بازوں کی نظر کر دیکھتے ہیں۔ اپنی ملک سے، اپنی زمین سے، اپنے وطن سے محبت کرنا ہمیں حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کو محبت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے سب سے بہترین ہوا ہمیں سرزمین ہندوستان سے آتی ہے، سرزمین ہندوستان سے آتی ہے۔ فرمایا کہ اس لیے کہ سیدنا آدم علیہ السلام بھی سرزمین ہندوستان پر اتارے گئے تھے، سرزمین ہندوستان پر اتارے گئے تھے۔ تو اقبال نے اس لیے تو کہا نا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، میر ادریس وہی ہے، میر ادریس وہی ہے۔ تو یہ مقدس سرزمین ہے، اور یہاں غزوہ ہند ہوگا۔ حدیث طیبہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ہم سے وعدہ فرمایا، ہم سے، حضرت ابو ہریرہ پاک فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہم سے وعدہ فرمایا مسلمان اور ہندوستان میں جہاد کریں گے، اگر وہ جہاد میری موجودگی میں ہوا تو میں اپنی جان، اپنے مال اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری افضل ترین شہداء میں سے میں ہوں گا، اگر میں زندہ رہا تو فرمایا کہ ابو ہریرہ، اچھا یہ حدیث پاک ابو ہریرہ پاک لے کے آ رہے ہیں اور حضور کا وعدہ بتا رہے ہیں جو حضور نے ہم سے وعدہ لیا تھا۔ تو فرمایا کہ جہنم سے آزاد کر دیا گیا حضرت ابو ہریرہ پاک کے لیے۔ پھر حضرت ثوبان سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ کو اللہ تعالی عذاب دوزخ سے بچا لے گا، ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہوگا۔ تو یہ آزادی یہ ہمیں ایسے نہیں ملی، اس کو ہم نے آزادی کو گانے باجوں کی نظر نہیں کرنا، عجز اور انکساری یہ ہمیں حضور نے سکھائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ جب اللہ تعالی آپ کو آزادی دے، اللہ تعالی تمہیں کوئی نعمت دے، آزادی جیسی نعمت ہو، تو فرمایا کہ اس کو حرام کاموں میں نہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ گزارنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، حرام کاموں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 آوازیں لانتی ہیں، 2 آوازیں لانتی ہیں۔ ایک فرمایا وہ آواز
جو موسیقی کے آلات کی ہو، نعمت ملنے پر جو موسیقی کے آلات کی آواز ہے، یعنی اللہ نے نعمت دی ہے تو موسیقی بجاؤ، اور وہ جو آواز ہے، آواز موسیقی کی پیدا ہوگی، حضور نے فرمایا وہ لعنتی آواز ہے، لعنتی آواز ہے۔ دوسری آواز فرمایا مصیبت کے آنے پر ماتم اور نوحہ کی جو آواز ہے، یہ لعنتی آواز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے کام بھی یہی ہوتے ہیں، تو ہمیں فکر کرنا ہوگا، خدا بندہ ہمیں تو نے دیا یہ ملک پاکستان، مگر اس ملک کو ہم نے بے مربت اور کچھ نہ دیا، بے مربت کر دیا ہم نے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وسر گل جیسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اور شعار اسلام کا پتہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ فتح ہوا نا، فاتح بن کر جب حضور علیہ السلام اپنی قصبہ اونٹنی پر سوار تھے، حضور علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، سر انور پر بلیک دستار کی حضور علیہ السلام کی، اور عاجزی کا عالم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک اونٹ کی کوہان کے ساتھ ٹکرا رہی تھی۔ حضور عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے اور سورۃ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے آپ جو ہے داخل ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتا دیا اشعار اسلام بالخصوص ارکان اسلام کی پابندی کرنا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، لوگ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو انہیں چاہیے کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ سورۃ الحج کی آیت کریمہ ہے۔ تو یہ ہمیں خیال کرنا ہوگا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، برائی کا سے منع کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ آج کل ہمارے لیے بہت المیہ ہے ہمارے ہاں کہ یہاں جو بھی دین اسلام کی بات کرے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جو ہمارے لیے جو ہمارے بچے جن کو ہیرو سمجھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ یا تو یہود و نصارہ یا پھر ان کی پیروی کرنے والے۔ تو ہمیں دین اسلام کو فالو کرنا ہے، دین اسلام کی پیروی کرنی ہے، یہی ہمارے لیے حکم ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔